السلام علیکم میرے پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ایپیسوڈ لیٹ ہونے کی وجہ بتاتی چلوں کہ بہت گرمی ہو گئی ہے اور میرے لیے ایپیسوڈ ریکارڈ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیسے اپلوڈ کروں، یا تو میں روز اپلوڈ کروں تو چھوٹی ویڈیو اپلوڈ کیا کروں ایپیسوڈ ریکارڈ کر کے، یا سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ 2 سے 3 گھنٹے کے ایپیسوڈ ریکارڈ کر کے اپلوڈ کیا کروں، لیکن 2-3 دن کے بعد۔ اب سجیشن آپ لوگ دیں۔ میں کوشش تو کرتی ہوں، کبھی کبھی کنسسٹنسی کے ساتھ اپلوڈ کرتی ہوں اور کبھی کبھی نہیں ہو پاتا کچھ ایشوز کی وجہ سے، تو اس کے لیے معذرت کرتی ہوں۔ تو اب آپ لوگ سجیسٹ کریں کہ کیا کرنا چاہیے، اور جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کیا کریں اور اچھے اچھے کمنٹس کیا کریں اور مجھے سپورٹ کریں۔ تو چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ ناول ہے انتہائی عشق، دا اٹیلین ڈیول، اور اس کی رائٹر ہے صالحہ اقبال۔ اور آج جو ہم نے ایپیسوڈ سٹارٹ کرنی ہے وہ ہے ایپیسوڈ نمبر 4۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے گی۔ سو لیٹس سٹارٹ دا ایپیسوڈ۔ جہانگیر کے کمرے سے باہر جاتے ہی حیا بیڈ پر لیٹے لیٹے ہی روتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی۔ جہانگیر غصے میں آگ بگولا ہوئے کمرے سے باہر نکلتا ہے۔ ڈیول کی آنکھوں میں غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اتنا غصہ تھا کہ وہ آج کسی نہ کسی کا قتل تو لازمی کر دے گا۔ اس قدر غصے میں بھرا ہوا تھا آج جہانگیر۔ سیکنڈ فلور سے نیچے اترتے ہوئے اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ بٹن بند کرتے ہوئے اس کی نظر گارڈن میں موجود لڑکوں پر گئی جن کی ٹریننگ کروائی جا رہی تھی۔ ان لڑکوں میں سے کچھ لڑکے ٹریننگ نہیں کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ تھے جنہیں پاکستان سے حیا کے ساتھ بلوایا گیا تھا، لیکن ایک الگ شپ پر۔ جہانگیر کی نظر جیسے ان لوگوں پر پڑی، غصے میں لمبے لمبے ٹاک بھرتا ہوا وہ ان کی طرف بڑھتا ہے۔ غصے میں تو جہانگیر پہلے ہی بہت تھا، اب ان لڑکوں کو دیکھ کر مزید طیش میں آ گیا تھا۔ جہانگیر غصے میں ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رستے میں لوہے کی روڈ پڑی ہوئی تھی۔ جہانگیر چلتا ہوا ایک ہاتھ سے وہ روڈ اٹھا لیتا ہے اور ان لڑکوں کو بے رحمی سے مارنا شروع کر دیتا ہے، اور ایک کو بھی نہیں، وہاں جتنے لوگ موجود تھے سب کو غصے میں بے رحمی سے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ ان میں سے ایک لڑکے کو تو جہانگیر نے مار مار کر ادمرہ ہی کر دیا تھا۔ لڑکا خون میں لت پت زمین پر پڑا ہوا تھا۔ جہانگیر رکتا نہیں ہے، روڈ پر پھینک کر لاتوں سے اس پر تشدد کرنے لگ گیا تھا۔ جہانگیر غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ لوگوں کی ڈر کے مارے چیخیں نکلنا شروع ہو گئی۔ شعیب حویلی کی بیک سائڈ پر ہی رہتا تھا۔ لوگوں کی آوازوں پر وہ اپنے کمرے سے باہر نکل کر آتا ہے دیکھنے کے لیے۔ جیسے ہی جہانگیر کو ان لڑکوں کو پیٹتا ہوا دیکھتا ہے، بھاگتا ہوا اس کے پاس جاتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈیول، کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو اسے، وہ مر جائے گا، شعیب جہانگیر کو پیچھے کرتے ہوئے کہتا ہے۔ پر جہانگیر پیچھے نہیں ہٹتا اور شعیب کو ہی زور سے خود سے دور دھکیل دیتا ہے۔ شعیب جا کر زور سے زمین پر گرتا ہے اور اس کی ہتھیلی پر رگڑ لگ جاتی، خون نکلنے لگ جاتا ہے۔ پر شعیب اپنی چوٹ کو اگنور کرتا اٹھتا ہے اور پھر جہانگیر کو اس لڑکے کے اوپر سے ہٹاتا ہے۔ جہانگیر جیسے ہی پیچھے ہوتا ہے وہ مڑ کر جلدی سے شعیب کی گردن پر اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ شعیب کی سانسیں اکھڑنے لگتی ہیں، لیکن جہانگیر مزید اپنی گرفت بڑھاتا جا رہا تھا۔ ڈیول، چھوڑ دے مجھے پلیز، شعیب بامشکل ہی بول پایا تھا۔ شعیب کی درد بھری آواز سن کر جہانگیر کے سامنے جلدی سے حیا کا چہرہ آتا ہے اور جہانگیر اسے چھوڑ دیتا ہے۔ شعیب سیدھا زمین پر جا گرتا اور زمین بوس ہو جاتا ہے۔ جہانگیر غصے میں آس پاس کے لوگوں کو ایک نظر دیکھتا ہے اور پھر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر حویلی سے باہر چلا جاتا ہے اور پوری رات واپس نہیں آتا۔ شعیب جیسے تیسے ہمت کر کے سب زخمی لڑکوں کو ہسپتال لے کر جاتا ہے اور ان کا علاج کرواتا ہے، اور خود کا بھی۔ رات گزر چکی تھی، صبح ہو گئی تھی، لیکن یہ وہ صبح نہیں تھی جس کا انتظار سب کو ہوتا ہے۔ یہ تو وہ صبح تھی جس کے نہ آنے کی دعا حیا روتے ہوئے
مانگ رہی تھی اپنے اللہ سے۔ لیکن ہر رات کے بعد صبح کا ہونا لازمی ہے، سوائے قیامت کے اسے اور کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ ایک ایسی ہی قیامت کل رات حیا پر گزری تھی۔ اس کے ساتھ جو ہوا وہ اس بات کی امید کبھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن حیا کر بھی کیا سکتی تھی؟ اپنے کام سے بے حد محبت اسے لے ڈوب رہی تھی۔ یہ تو صرف شروعات تھی، زندگی میں اس نے بہت کچھ ایسا دیکھنا باقی ہے جس کی توقع بھی حیا کو نہیں تھی۔ صبح ہوتے ہی بنش حویلی واپس آ گئی تھی کام کے لیے۔ بنش حویلی میں نہیں رہتی تھی، جہانگیر نے اسے ایک فلیٹ خرید کر دیا ہوا تھا جس میں وہ رہتی ہے۔ بنش کی بھی صبح فرسٹ ٹائم میں ٹریننگ ہوتی ہے۔ حویلی میں جہانگیر کے لیے سب لڑکے لڑکیاں برابر ہوتے ہیں۔ جس طرح لڑکوں کی ٹریننگ کی جاتی ہے اس طرح لڑکیوں کی بھی ٹریننگ کی جاتی ہے۔ بنش حویلی پہنچتے ہی یہاں وہاں دیکھتے ہوئے حویلی کے اندر کا بھی اور باہر کا بھی ماحول پرسکون تھا۔ ایسا ماحول ڈیول کی حویلی کا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ بنش اندر داخل ہوتے ہوئے شعیب کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، اسے وہ بھی کہیں نہیں دکھتا۔ پھر بنش سیدھا ڈیول کے آفس کی طرف بڑھتی جاتی ہے جہاں ڈیول بھی نہیں تھا۔ بنش کو ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے کہ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ جہانگیر وقت کا پابند تھا، نہ وہ کبھی کسی چیز میں دیری کرتا تھا نہ کسی کو کرنے دیتا تھا، پر آج وہ کہیں نہیں تھا۔ بنش کنفیوز ہوتے ہوئے ہچکچاتے ہوئے ڈیول کے کمرے کا دروازہ ناک کرتی ہے، پر اندر سے کوئی آواز نہیں آتی۔ بنش دوبارہ دروازے پر دستک دیتی ہے لیکن پھر بھی اسے کوئی جواب نہیں ملتا۔ حیا بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اب تک وہ اپنے کپڑوں میں ہی ملبوس تھی، کھڑکی سے باہر سورج کی روشنی کو دیکھ رہی تھی، بالکل خاموشی سے۔ بنش نے ایک اور دروازے پر دستک دی، اس بار اس نے ڈیول کے نام سے پکارا۔ حیا بیڈ سے اترتی ہے اور ہمت کرتے ہوئے جا کر دروازہ کھولتی ہے۔ بنش حیا کی حالت دیکھ کر ساکت ہو گئی تھی۔ آر یو اوکے؟ بنش فکر مندی سے پوچھتی ہے۔ حیا اسے کوئی جواب نہیں دیتی ہے اور جا کر صوفے پر اپنے دونوں پیر اوپر کیے بیٹھ جاتی ہے۔ بنش چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے کمرے کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اندر آتے ہوئے اس کی نظریں زمین پر بکھری ہوئی چیزوں پر پڑتی ہیں، مگر وہ انہیں اگنور کرتے ہوئے حیا کے پاس صوفے پر بیٹھ جاتی ہے۔ تم ٹھیک ہو؟ بنش تجسس سے پوچھتی ہے۔ حیا جواباً بنش کو دیکھتی ہے اور کچھ نہیں کہتی ہے۔ حیا، ڈیول کہاں ہے؟ بنش آخرکار اس سے پوچھ ہی لیتی ہے۔ مجھے نہیں پتا، حیا مختصر سا جواب دیتی ہے۔ کیا وہ رات کو تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ بنش بڑی بڑی آنکھیں کیے ایک اور سوال کرتی ہے۔ مجھے مت پوچھو وہ کہاں ہے، مجھے نہیں پتا، حیا غصے میں چیختے ہوئے کہتی ہے اور صوفے سے اٹھ جاتی ہے۔ تم اس جیسے گھٹیا انسان کی فکر کیسے کر سکتی ہو؟ وہ انسان نہیں ہے، شیطان ہے، انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے وہ، حیا چیختے ہوئے کہتی ہے۔ بنش خاموش نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ بنش نے سوچا نہیں تھا کہ حیا اتنا غصہ بھی کر سکتی ہے، وہ تو اسے بالکل معصوم سی، نہ زیادہ بات کرنے والی گڑیا جیسی ہی لگتی ہے، مگر حیا کو ایسا غصہ کرتا دیکھ کر وہ اور پہلے دن ہی بنش شاکڈ ہو جاتی ہے۔ حیا ریلیکس، کام ڈاؤن، ڈیول کے بارے میں کچھ مت بولو، بنش اسے وارن کرتے ہوئے کہتی ہے۔ جہانگیر بھی حویلی واپس آ گیا تھا۔ وہ ساری رات کہاں تھا، کیا کر رہا تھا، اس بارے میں اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ جہانگیر لمبے لمبے ڈھک پڑتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں حیا بنش پر غصے میں دھاڑ رہی تھی۔ حیا کے دروازے کی طرف پیٹھ تھی، اس لیے جہانگیر کی موجودگی کا اسے احساس نہیں ہوا۔ بنش بھی پہلے غور نہیں کر رہی تھی لیکن بعد میں اسے دیکھ لیتی ہے، پر حیا کو نہیں بتاتی ہے، جو غصے میں لگاتار اس پر چیخے جا رہی تھی۔ کیوں نہ بولوں کچھ، تمہارے ڈیول کے بارے میں سمجھتا کیا ہے وہ خود کو، حیا غصے میں ہی کہہ رہی تھی کہ پلٹ کر بنش کی طرف دیکھنے لگتی ہے۔ اتنے میں اس کی نظر دروازے پر کھڑے ہوئے جہانگیر سے جا ٹکراتی ہے، جو آگ بگولا ہوئی نظروں سے اسے دیکھے ہی جا رہا تھا۔ حیا نے بھی غصے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اس کو دیکھ نہ ہی نظریں جھکائی اور نہ ہی منہ پھیرا۔ جہانگیر کمرے میں قدم رکھتا ہوا بنش کو باہر جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ بنش اس کے اشارے پر فوراً کمرے سے باہر چلی جاتی ہے اور جاتے ہوئے دروازہ بند کر دیتی ہے۔ جہانگیر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا حیا کی طرف آتا ہے۔ حیا اپنی ہی جگہ پر کھڑی رہی، وہاں سے ٹس سے مس تک نہ ہوئی اور برابر جہانگیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دیکھے جا رہی تھی۔
ابھی تک انہی کپڑوں میں ہو، بدلنے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ جہانگیر ٹیبل پر پڑا پانی کے جگ میں سے پانی کا گلاس ڈالتے ہوئے کہہ رہا تھا، یا پھر شاید کل رات کا ادھورا کام آج مکمل کروانے کی خواہش مند ہو۔ جہانگیر پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حیا غصے سے بھری نظریں جہانگیر پر ڈالتی ہے اور پھر کمرے سے نکلنے کے لیے قدم بڑھانے لگ جاتی ہے۔ حیا نہ ہی اس کی شکل دیکھنا چاہتی تھی، نہ اس سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی، اس لیے حیا جلدی سے کمرے سے جانا چاہتی تھی، لیکن جہانگیر اسے جانے نہیں دیتا۔ جہانگیر اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا ہے۔ باہر نہیں جاؤ گی تم، یہی رہو گی میرے کمرے میں میرے ساتھ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جہانگیر حیا کے کان میں سرگوشی نما انداز میں کہتا ہے، اور میں نے کل بھی تم سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ حیا اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، پر جہانگیر اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے۔ ہاتھ چھوڑ دو میرا ورنہ، حیا غصے میں چیختے ہوئے کہتی ہے۔ ورنہ کیا؟ حیا جہانگیر کا رخ مکمل طور پر اپنی طرف کیے اسے دونوں بازوں سے پکڑے ہوئے غصے میں پوچھتا ہے۔ ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے جہانگیر، حیا مزید طیش میں کہتی ہے۔ حیا کی بات پر جہانگیر ہنس پڑتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے۔ انسان کو جلا کر رکھ دینے والی ہنسی جہانگیر ہنس رہا تھا۔ حیا کا دل اس وقت اسے جان سے مار دینے کا کر رہا تھا۔ حیا اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے ہوئے غصے میں جہانگیر کو دیکھ رہی تھی۔ میرے لیے اچھا نہیں ہوگا، میرے لیے؟ جہانگیر شہادت کی انگلی سے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھتا ہے۔ بیبی، اس دنیا میں وہ انسان اب تک پیدا ہی نہیں ہوا جو ڈیول کا کچھ بگاڑ سکے، اور تم میرے سامنے کچھ اوقات نہیں رکھتی ہو، اور تمہیں لگتا ہے میں تم سے ڈر جاؤں گا؟ جہانگیر، اٹلی کا ڈیول جس سے پورا اٹلی ڈرتا ہے، وہ تم سے ڈرے گا؟ ہا 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 ہا۔ جہانگیر کا کہکا ہوا میں بلند ہوا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم جیسے شیطان کے ساتھ کچھ کرنے والی میں ہوتی کون ہوں؟ تمہارا حساب تو میرا اللہ کرے گا۔ حیا غصے میں کہتی ہے، یا میرے ہاتھوں کروائے گا یا تو وقت بتائے گا۔ حیا آہستہ سی آواز میں دل ہی دل میں خود سے کہتی ہے، کون کرے گا میرا حساب؟ جہانگیر حیا کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے دونوں ہاتھ اپنے کمر پر جوڑے ہوئے تجسس سے پوچھتا ہے۔ حیا اس کی ڈٹائی دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ میں پوچھ رہا ہوں کون کرے گا میرا حساب؟ اب کی بار جہانگیر اتنی زور سے چیخا، اس کی دھاڑنے کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ حیا ڈر کے مارے سہم کر رہ گئی اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ حیا کو اس کی آنکھوں میں وحشت صاف دکھائی دے رہی تھی، مگر حیا اب کی بار اسے کچھ نہیں کہتی اور اپنی نظریں جھکا لیتی ہے۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے، میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دو۔ حیا جتنے قدم جہانگیر سے دور ہوئی تھی، جہانگیر اتنے قدم اٹھاتا ہوا بالکل حیا کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے۔ حیا اسے خود کے اتنے قریب دیکھ کر پیچھے ہونے کی کوشش کرتی ہے، پر جہانگیر اس کی کمر پر ہاتھ رکھے اسے خود سے لگا لیتا ہے۔ حیا کی سانسیں اکھڑنے لگتی ہیں۔ آج سے پہلے کوئی اس کے اتنے نزدیک نہیں آیا تھا۔ حیا کی زندگی میں ہر وہ چیز ہو رہی تھی اٹلی کے بعد جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور وہ بھی پہلے ہی دن۔ جہانگیر حیا بھیگی ہوئی پلکیں دیکھ کر کچھ پل کے لیے تو خاموش ہو گیا تھا، لیکن پھر جلد ہی خود کو کمپوز کیے حیا کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑتے ہوئے اوپر کی طرف کرتا ہے، اپنی آنکھوں کو حیا کی آنکھوں میں گاڑے ہوئے پوچھتا ہے، کیا چیز ہو تم؟ ڈر نہیں لگ رہا مجھ سے تمہیں؟ جہانگیر کا لہجہ تھوڑا تھمایا ہوا تھا۔ آنکھوں میں دیکھو میری، اب کی بار تلخ لہجے میں کہا گیا تھا۔ حیا اپنی آنکھوں کو زور سے بھینچ لیتی ہے، پھر چٹکے سے کھولتی ہے اور جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھتی ہے۔ ڈارک بلیک کلر کی آنکھیں جو کسی بھی قسم کے ڈر، خوف سے پاک، وحشت سے بھرپور۔ کوئی انسان اس کی آنکھوں میں دیکھے تو ڈر کے مارے ہی مر جائے، اس قدر وحشت سے بھری ہوئی تھی۔ حیا اس کی آنکھوں میں دیکھنے والی جہانگیر کی زندگی کی پہلی لڑکی تھی۔ آج سے پہلے کسی نے بھی اس کے کہنے کے باوجود اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ حیا کو ان آنکھوں سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، بس عجیب سی وحشت کرائیت ہو رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی جلدی سے اپنی آنکھیں واپس جھکا لیتی ہیں۔ اب کیا مجھے گھورتے رہیں گے؟ چھوڑے مجھے۔ حیا کا لہجہ انتہائی تلخ تھا۔
جہانگیر جو اس کے چہرے کو دیکھنے میں بزی ہو گیا تھا، حیا کی بات پر وہ ایک بار پھر غصے میں آ جاتا ہے۔ بیوی ہو، گھور سکتا ہوں غصے سے بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے، مگر آہستہ سے کہا، بیوی؟ کون سی بیوی؟ وہ جسے خریدا ہے یا وہ جو شریعت کے مطابق بنتی ہے؟ کس بیوی کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ بتانا پسند کریں گے؟ حیا خود کو اس کی قید سے چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، اور آخر کار چھڑوا ہی لیتی ہے۔ یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ میں شریعت کے مطابق آپ کی بیوی بنی ہوں، اس لیے آپ کا مجھ پر پورا حق بنتا ہے۔ حیا اپنا لہنگا اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اپنے قدم جہانگیر سے دور کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، کیونکہ آپ کی بات سے مجھے اتنا اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ جس نے آپ کو پیدا کیا، آپ نے خود کو انہی سے دور کر دیا۔ خیر نقصان اس میں تو صرف آپ کا ہی ہے، اس میں میرا اور میرے اللہ کا کچھ نہیں جاتا۔ حیا کی باتیں سن کر جہانگیر ایک بار پھر سے ہنس پڑتا ہے۔ تم تو کافی سمجھدار لڑکی ہو، جہانگیر تالیاں بجاتے ہوئے کہتا ہے۔ اگر اتنی ہی سمجھدار ہو تو یہ بھی اچھے سے سمجھ ہی گئی ہوگی کہ میں انسان نہیں شیطان ہوں، اور شیطان سے کبھی الجھتے نہیں ہیں، جتنا ہو سکے خود کو ان کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ لیکن تم خود چل کر شیطان کی قید میں آئی ہو، اب اس سے رہائی پانے کی طلبگار ہو۔ جہانگیر ٹیڑھی اسمائل دیتا ہوا چلتا ہوا حیا کے پاس آیا، تھوڑا جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حیا اس کی آنکھوں میں اس کی ڈٹائی، اس کا شیطانی روپ ایک اور جھلک دیکھ رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ تم تو ڈرپوک لڑکی نکلو گی، پر تم تو کافی بہادر ہو۔ ڈر دکھائی نہیں دے رہا ہے تمہاری آنکھوں میں، تو کیا کیا جائے تمہارے ساتھ؟ پہلے تھوڑا سا ڈرایا جائے تمہیں، تاکہ تمہیں یہ بھی سمجھ آ جائے کہ میرے سامنے کب اور کتنا بولنا ہے۔ جہانگیر چھوڑو مجھے، حیا درد میں کراہ کر رہ گئی۔ چھوڑ دوں گا میں تمہیں، آج ہی چھوڑ دوں گا، لیکن ایسے نہیں، عزت بہت پیاری ہے نا تمہیں، یہ اپنی آج میں کسی کے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ جہانگیر اس کے بالوں کو کھینچتا ہوا کہتا ہے۔ حیا کے درد کے مارے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جہانگیر پلیز چھوڑ دے مجھے درد ہو رہا ہے۔ حیا روتے ہوئے التجا کرتے ہوئے کہتی ہے، تمہیں درد ہی تو دینا ہے میں نے۔ جہانگیر ٹیڑھی اسمائل دیتے ہوئے کہتا ہے، جہانگیر مت کریں ایسا میرے ساتھ، پلیز چھوڑ دے مجھے۔ حیا کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن حیا اس کے سینے پر برابر اپنے ہاتھ سے مکے مار رہی تھی خود کو آزاد کروانے کے لیے۔ چھوڑیں مجھے، حیا غصے میں چیختے ہوئے کہتی ہے، اور جہانگیر کو زور سے دھکا مارتی ہے جس سے وہ حیا سے دور ہو جاتا۔ سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو؟ میں کوئی چیز نہیں ہوں جسے جاگتی انسان ہوں، آپ کے درد دینے پر مجھے درد ہوتا ہے۔ حیا غصے میں چیختے ہوئے کہتی ہے، شرم نہیں آتی ہے آپ کو مجھ پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ آپ تو نکاح میں ہوں میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی میری عزت کرنے کے بجائے، میرا محافظ بننے کے بجائے آپ مجھے الٹا تکلیف دے رہے ہیں۔ حیا حلق کے بل چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنا رک ہی نہیں رہے تھے۔ بیوی؟ تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر رکھنے کے لیے لایا ہوں؟ ہاں، بے وقوف لڑکی، تمہیں بیوی بنانے کے لیے نہیں لایا ہوں، میں تم سے صرف اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے لایا تھا، لیکن اب مجھے وہ بھی نہیں کرنی، جو ایک بار مجھے ٹھکرا دے وہ مجھے نہیں چاہیے۔ اور رہی بات میری بیوی بننے کی، تو جہانگیر عالم کی بیوی بننے کے لیے لائق نہیں ہو تم جیسی 2 ٹکے کی بکاؤ لڑکیاں جہانگیر عالم کی بیوی بننے کے لائق نہیں ہیں۔ جہانگیر حیا کا منہ دبوچتے ہوئے اسے سیدھا جا دیوار سے پن کرتا ہوا کہتا ہے، سوچا تھا تمہیں ایک اپنی حد تک رکھوں گا، لیکن نہیں، مجھے ٹھکرانے کی سزا تو بنتی ہے تمہاری۔ جہانگیر اس کے منہ پر گرفت مزید سخت کرتے ہوئے کہتا ہے، تم اب میرے قابل نہیں رہی، لیکن تم جیسی لڑکیوں کو ہوس کے پجاری اس دنیا میں ہر جگہ ہیں۔ عزت بہت پیاری ہے نا تمہیں، اپنی آج کے بعد نہیں رہے گی۔ جہانگیر کہتا ہوا حیا کا منہ چھوڑے اسے بازوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر لے کر جا رہا۔ جہانگیر حیا کا ہاتھ پکڑے ہوئے اسے زبردستی کمرے سے باہر لے کر جا رہا تھا۔ جہانگیر پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں، حیا اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، پر جہانگیر اس کی ایک نہیں سن رہا تھا۔ بنش بھی جہانگیر کے آفس سے باہر نکل آئی تھی۔ حیا کی آواز پر بنش حیا کی مدد کرنے کے لیے جانا چاہتی تھی، لیکن جہانگیر کے غصے سے وہ اچھی طرح واقف تھی، اس لیے وہ حیا کی مدد کے لیے نہیں جاتی ہے۔ جہانگیر! حیا اس کا نام پکارتی رہی، پر وہ ایک نہیں سن رہا تھا۔ جہانگیر اس کے کھینچتے ہوئے اسے زبردستی اپنے ساتھ اپنے ٹارچر روم میں لے گیا تھا، جہاں ہر طرف خون ہی خون تھا۔ اندھیرے میں ڈوبا ہوا کمرہ، جہاں سے کوئی آواز
نہیں آ رہی تھی۔ ڈیول جیسے ہی کمرے کی لائٹس آن کرتا ہے، لائٹ کی روشنی سیدھا حیا کی آنکھوں میں جا لگتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ حیا اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بامشکل ہی آنکھیں کھول پاتی ہے۔ جیسے ہی وہ آنکھیں کھولتی ہے، اس کی نظر سامنے زمین پر پڑے ہوئے آدمی پر پڑتی ہے، جسے دیکھ کر وہ شاکڈ رہ جاتی ہے۔ یہ آدمی کوئی اور نہیں، ان کے پولیس ڈپارٹمنٹ کا ایک آفیسر تھا، جسے حیا سے پہلے اس مشن پر بھیجا گیا تھا۔ حیا اسے دیکھ کر شاکڈ ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے بتایا گیا تھا یہ آدمی تو مر چکا ہے، لیکن یہ تو زندہ تھا، پر مرنے کی حالت میں تھا۔ جہانگیر نے اسے اتنا ٹارچر کیا تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ اپنی ایک اور آنکھ ایک ہاتھ گنوا بیٹھا۔ جہانگیر نے اس کی ایک ٹانگ کو کافی حد تک زخمی کیا ہوا تھا۔ حیا اس کی حالت دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہونے لگتی۔ حیا ایک نظر اس زمین پر پڑے ہوئے زخمی آدمی کو دیکھتی ہے اور پھر حیرانگی سے جہانگیر کی طرف دیکھتی ہے اور سوچتی ہے کوئی کیسے اتنا بے حس ہو سکتا ہے۔ اس زخمی انسان کو دیکھ کر جہانگیر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ حیا اپنے پولیس ڈپارٹمنٹ کے آفیسر کو اس حالت میں نہیں دیکھ پا رہی تھی، جو جلدی سے اس کمرے سے بھاگ جانے کی کوشش کرتی ہے، پر جہانگیر اسے بھاگتے ہوئے دیکھ کر اس کی طرف لپکتا ہے۔ حیا کو زور سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے تمہیں؟ جہانگیر حیا کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے سرگوشی نما انداز میں کہتا ہے۔ اتنی جلدی ڈر گئی؟ ابھی تو تمہیں دکھانے کے لیے بہت کچھ باقی ہے، جانتی ہو اسے؟ جہانگیر حیا کو دور سے دیکھے اس کا ہاتھ پکڑے زمین پر پڑے ہوئے انسان کے آگے کرتا ہوا کہتا ہے۔ حیا جواباً کچھ نہیں کہتی، بس خاموشی سے زمین پر پڑے ہوئے شخص کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ایک منٹ رکو، شاید تم ٹھیک سے اس کی شکل نہیں دیکھ پا رہی۔ جہانگیر زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے آفیسر کے بال اپنی مٹھی میں جکڑتے ہوئے سیدھا کر کے دیوار سے ٹیک لگاتا ہے۔ حیا نے غصے میں اپنے ہاتھ کی مونچھ کھینچ لی۔ جہانگیر اٹھ کر کھڑا ہو کر اس کے پاس آ کھڑا ہوتا ہے اور حیا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، پہچانتی ہو اسے؟ جہانگیر ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ حیا اپنے ہاتھوں کو مزید زور سے بند کر لیتی ہے اور نہ میں سر ہلا دیتی۔ زمین پر خون میں لت پت انسان حیا کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر مسکرا دیتا ہے، کیونکہ وہ بھی حیا کو اچھے سے جانتا تھا۔ لاہور کی لیڈی ڈان کہلانے جانے والی یہ پہلی لڑکی تھی۔ حیا کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر سیدھا زمین پر جا گرا۔